نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين الحنين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد فرقان الحميد: من يطع الرسول فقد أطاع الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، سب شکر کے ہستین میان تو کریم. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید فرقان الحمید: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ٹھنڈا پانی اتنی جلدی آگ کو نہیں بجھاتا، ٹھنڈا پانی اتنی جلدی آگ کو نہیں بجھاتا جتنی جلدی میرے آقا پر پڑا ہوا درود انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے. بابا سے بلند آقا کریم کی ذات والا صفات پر درود اور سلام کا نذرانہ پیش کریں. بہت تھکے ہوئے ہیں آپ، لگتا ہے کہ بہت زیادہ وزن اٹھایا ہے، بہت زیادہ پریشان ہیں، بہت زیادہ اضطراب میں ہیں، بہت تھکے ہوئے ہیں. رائے کے لوگوں کا عمومی مزاج ایسا نہیں ہے. پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ آپ وقت سے پہلے تھک گئے ہیں. بس ایک جملہ آپ کو دوں گا، پھر دیکھوں گا کہ کون اپنے دامن میں محبت کی خیرات لے کر جاتا ہے، کون اس ذکر سے پتہ نہیں کیا لے کر جاتا ہے. بس ایک جملہ ہے، آپ ابھی تھک گئے ہیں. میں نے اس بادشاہ کا ذکر کرنا ہے جو تنہا کربلا کے میدان میں 71 اٹھا کے بھی تھکتا. اگر آپ نے ذوق اور شوق سے بات کو سمجھ لیا ہے تو اب آقا کی ذات والا صفات پر بآواز بلند درود اور سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہ رب العزت کا بے حد و حساب شکر، جس نے اپنی توفیق خاص سے ہمیں اپنی بندگی اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے سرفراز فرمایا. یقیناً یہ رب ذوالجلال کا فضل و احسان ہے کہ میں اور آپ گوناگو مصروفیات کو ترک کر کے اللہ اور اس کے محبوب رسول کی نسبت سے سید الشہداء سیدنا امام عالی مقام امام حسین کے ذکر سے اپنے قلوب کو روشن کرنے کے لیے حاضر ہیں. دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال آپ سب کا آنا، بیٹھنا، سننا، سن کر عمل کا ارادہ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، دامن وقت میں تمہید کی، تعارفی کلمات کی بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے. اس لیے اختصار کے ساتھ منہاج القرآن یوتھ لیگ کے جملہ قائدین کو، ذمہ داران کو، رفقا کو، وابستگان کو، بالخصوص محترم بھائی مبین کے جملہ اہل خانہ کو، حضرات علماء اسلام کو، سادات کرام کو صمیم قلب سے از حد درجہ مبارک پیش کرتا ہوں. باری تعالیٰ آپ کی اس مساعی کو، نوکری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. آپ سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے، آپ سب کے دامن کو دراز فرمائے، علم کی، فکر کی، خلوص نیت کی خیرات عطا فرمائے. اللہ سب پر کرم و فضل فرماتے ہوئے ہمیں سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محتشم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ النساء کی 80 نمبر آیت کا ابتدائی حصہ تلاوت کرنے کا شرف و اعزاز حاصل کیا. اس آیہ کریمہ کے ذیل میں میری گفتگو کا موضوع ہے اطاعت حسین اطاعت خدا ہے. اس موضوع کی طرف اور آیت کے مضامین کی طرف آنے سے پہلے صرف آپ کی ضیافت طبع کے لیے کہہ رہا ہوں، زمانہ دیکھ لے کتنا اثر حسین کا ہے. زمانہ دیکھ لے
کتنا اثر حسین کا ہے۔ آج 1400 سال واقعہ کربلا کو رونما ہوئے ہو چکے، اور 1400 سال کے بعد میں رائیونڈ کی سرزمین پر آپ کے سامنے بیٹھ کر یہی کہہ رہا ہوں، زمانہ دیکھ لے کتنا اثر حسین کا ہے۔ حضور خواجہ خواجگان فرماتے ہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، اور سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اور لا الہ تو پڑھ لیا، اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، اور لا الہ کے پڑھنے والے لا الہ سے پوچھ لے، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا۔ وہ کیا لٹا کر کیا بچا رہے ہیں، اسی طرف اشارہ ہے۔ زمانہ دیکھ لے کتنا اثر حسین کا ہے، بڑے بڑوں کا سر ہے اور در حسین، بڑے بڑوں کا سر ہے اور در حسین کا ہے۔ مسجد نبوی کا احاطہ صحن مسجد نبوی ہے۔ آقا کریم اپنے بیٹے امام حسین کو کندھوں پر سوار کروا کے مدینہ کی گلیوں میں داخل ہیں۔ حضرت فاروق اعظم آقا کریم کے مبارک کندھوں پر جب اپنے بیٹے کو سوار دیکھتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اے حسین دیکھیے نا آپ نے کتنی خوبصورت سواری پائی ہے۔ کریم آقا فرماتے ہیں، عمر سواری دیکھتے ہو، سوار نہیں دیکھتے، دیکھو نا سوار کتنا خوبصورت ہے۔ حضور بھی بتا رہے تھے، زمانہ دیکھ لے کتنا اثر حسین کا ہے، بڑے بڑوں کا سر ہے اور در حسین کا۔ آپ نے اگر کبھی کسی نے اپنے بچے کو کندھے پر بٹھایا ہو، منظر کیا ہوتا ہے؟ جو بچہ کندھے پر ہوتا ہے اس کے ہاتھ ہوتے ہیں آپ کے سر پر، دستار پر، اور جو اٹھانے والا ہوتا ہے اس کے ہاتھ ہوتے ہیں بچوں کے، بولے ذرا کہاں ہوتے ہیں؟ پیر پر۔ آقا کریم اپنے حسین کے پیروں پر نبوت والے ہاتھ رکھ کے دنیا کو بتا رہے تھے، زمانہ دیکھ لے کتنا اثر حسین کا ہے، بڑے بڑوں کا سر ہے اور قدم حسین کا، بڑے بڑوں کا، بڑے بڑوں کا سر ہے اور قدم حسین کا ہے۔ سامعین محتشم، آئیں اسی ضیافت طبع کو آپ کے گول گزار کر کے اب آپ کے ذوق نظر اپنے موضوع کی مناسبت سے تلاوت کردہ آیت کے مضامین کو کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ میں بنی نوع انسانیت کو ایک ضابطہ عطا کیا، زندگی گزارنے کا رہنما اصول عطا کیا۔ میں اور آپ، ہر بندہ چاہتا ہے کہ رب ہمارے قریب آئے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ رب ہم سے محبت کرے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ رب اس سے راضی ہو جائے، ہر بندہ چاہتا ہے اس سے رب کی معرفت کی خیرات نصیب ہو جائے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ، تم میں سے جو کوئی مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، اصول یہ ہے پہلے میرے رسول کو راضی کرے۔ جو میرے قریب آنا چاہتا ہے، ضابطہ یہ ہے پہلے میرے رسول کے قریب آئے۔ جو میری معرفت کی خیرات پانا چاہتا ہے وہ پہلے میرے رسول کی معرفت کو حاصل کرے، اور جو میری اطاعت کرنا چاہتا ہے وہ پہلے میرے رسول کی اطاعت کرے۔ باری تعالیٰ اگر ہم تیرے رسول کی اطاعت کریں گے کیا ہوگا؟ تیرے رسول کو راضی کریں گے کیا ہوگا؟ تیرے رسول کے قریب آئیں گے کیا ہوگا؟ وہ فرماتا ہے، سنو اگر تم میں سے کوئی میرے رسول کو راضی کرے گا فقط اطاع اللہ، پس تحقیق میں رب اس سے راضی ہو جاؤں گا۔ جو میرے رسول کے قریب آئے گا فقط اطاع اللہ، میں رب اس کے قریب آؤں گا، اور جو میرے رسول کی اطاعت کرے گا فقط اطاع اللہ، پس تحقیق میں رب اسے اپنی اطاعت کا مقام عطا کر رہا ہوں۔ آیت کے درمیان میں ایک لفظ آیا ہے فقط۔ کیا لفظ ہے؟ فقط کا پہلا حرف ہے فا۔ جہاں یہ حرف آ جائے پھر وہاں تاخر نہیں ہوتا، تأمل نہیں ہوتا، پس و پیش نہیں ہوتی، دیری نہیں ہوتی۔
آپ یہ نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے اللہ نے فرما دیا سوچیں گے، اللہ نے حکم دے دیا پنچایت بٹھائیں گے، پروں میں فیصلہ کریں گے. نہیں نہیں، جہاں یہ حرف آئے پھر وہاں تاخر نہیں ہوتا، تأمل نہیں ہوتا، پس و پیش نہیں ہوتی. دلیل کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے کن ہو جا فیکون، پس تو فوراً سے پہلے تکمیل کے مرحلہ میں داخل ہو گئی. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. لوگوں ابراہیم رب کا ایسا عبد مقرب ہے، رب نے ابراہیم کو جب جہاں جس حال میں کسی آزمائش میں مبتلا کیا ہے، آزمائش بعد میں آتی ہے، فَأَتَمَّهُنَّ ابراہیم کامیاب پہلے ہو جاتا ہے. جہاں یہ حرف آئے پھر وہاں تاخر اور تعامل نہیں ہوتا. اب بھی کسی کو سمجھ نہیں آیا، میں بیشتر مرتبہ سمجھا چکا ہوں. اگر کسی کو اب بھی حرف فا سمجھ نہیں آتا، وہ غدیر کا مقام دیکھے. میرے آقا کا مجمع ہے، صحابہ ارد گرد جلوہ فرما ہیں، حضور منبر پر رونق افروز ہوئے. مولا مرتضیٰ کا ہاتھ پکڑا، فرمایا من کنت مولاہ، میں جس کا مولا ہوں، فعلی مولا، پس میرے بعد علی اس کا مولا ہے. یہ حرف فا بتا رہا تھا کہ آقا کریم کا اعلان ہے، آقا کریم کا فرمان ہے، آقا کریم کا ارشاد ہے، میں جس کا مولا ہوں فعلی مولا، پس میرے بعد علی اس کا مولا ہے. مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عمر فاروق جو یہ آیت حدیث سنتے ہیں دوڑ کر آتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے علی سن بخ بخ لکا یا ابن ابی طالب انت مولایا و مولا کل مسلمین. اے ابو طالب کے بیٹے علی تجھے مبارک ہو، تو آج سے میرا بھی مولا اور سارے مسلمانوں کا مولا. تو جہاں یہ حرف فا آ جائے پھر وہاں تاخر اور تأمل نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا من یطع الرسول، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، پس حقیقت یہ ہے اس نے میری اطاعت کی. رب بتا یہ رہا ہے جو رسول کی اطاعت کرے گا، رسول کی اطاعت بعد میں ہوگی، رب کی اطاعت پہلے. جو رسول کو راضی کرے گا، رسول راضی بعد میں ہوں گے، رب راضی پہلے ہو جائے گا. جو رسول کے قریب آئے گا، رسول قریب بعد میں ہوں گے، رب قریب پہلے ہو جائے گا. یہ آیت بتاتی ہے رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، رسول اللہ کی محبت اللہ کی محبت ہے، رسول اللہ کی چاہت اللہ کی چاہت ہے، رسول اللہ کی قربت اللہ کی قربت ہے. سامعین محتشم، یہ معنی، یہ مفہوم، یہ تشریح ذہن میں رکھنے کے بعد آئیں آگے بڑھتے ہیں. اس آیت کریمہ میں ایک لفظ آیا ہے اطاعت. کیا لفظ ہے؟ بولیں ذرا، کیا لفظ ہے؟ اطاعت. اطاعت کا ایک معنی عموماً علماء کرتے ہیں اتباع و پیروی. یہ معنی درست ہے لیکن یہ محدود معنی ہے. کیا ہے؟ محدود معنی ہے، یہ ادھورا معنی ہے. کیوں؟ اگر اتباع اطاعت کا معنی صرف اتباع و پیروی ہوتا تو پھر وہ حکم جو قرآن سمجھا رہا ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا تھا. کیوں؟ اطاعت کا جو لفظ ہے یہ باب افعال سے ہے، اس کی اصل توعن ہے. توعن پسند کو کہتے ہیں، اس کی ضد کرہن ہے، کرہن ناپسند کو کہتے ہیں. باب افعال کا خاصہ ہے، اس میں سلب کر لینے کا معنی ہے. جہاں یہ آئے پھر جس کے لیے یہ آ رہا ہوگا اس کا سب کچھ اس معنی کے ذریعے سلب کر لیا جائے گا. اب یہ ساری طویل بحث سمیٹ کر معنی سمجھا دیتا ہوں. اطاعت چونکہ باب افعال سے ہے، اس کی اصل توعن ہے، توعن پسند کو کہتے ہیں، اس میں سلب کر لینے کا معنی ہے. اب اطاعت کا معنی یہ ہوگا جس کی اطاعت کا حکم دیا جائے اس کی پسند پر اپنی پسند کو قربان کر دینا اطاعت ہے. جس کی اطاعت کا حکم دیا جائے اس کی چاہت پر اپنی چاہت کو قربان کر دینا اطاعت ہے. جس کی اطاعت کا حکم دیا جائے اس کی محبت پر اپنی محبت کو فنا کر دینا یہ اطاعت ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. اب اللہ کی اطاعت یہ نہیں ہے کہ بندہ جلسہ توحید منعقد کرے، اس کی ربوبیت کی بات کرے، اس کے نام پر جلسے منعقد کرتا رہے. نہیں نہیں نہیں، اللہ کی اطاعت یہ ہے جب رب کی بات آئے اپنی محبت، اپنی چاہت، اپنی پسند کو رب کے نام پر قربان کر دینا یہ اطاعت ہے. قرآن میں رب کہتا ہے وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ،
اور رسول کی اطاعت کرو۔ اب رسول کی اطاعت صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ رسول کریم کے نام پر جلسہ میلاد منعقد کرے، گھر کو برقی آلات سے روشن کرے، جلسے جلوس اور میلاد کے لیے ریلیوں کا اہتمام کرے، اپنے گلیوں کو، محلوں کو، بازاروں کو سجائے، اس سے انکار نہیں ہے، اس کا بڑا فائدہ ہے، لیکن کوئی صرف اس پر اکتفا کر لے کہ یہی دراصل آقا کی اطاعت ہے، نہیں نہیں نہیں، اطاعت یہ ہے جب رسول کی بات آئے، جب رسول کا نام آئے، جب رسول کی ذات آئے، جب رسول کا خیال آئے، جب رسول کے بارے کوئی بات آئے، اپنا سب کچھ، محبت، انانیت، تمانیت، حرص دنیا، مقاصد حیات، جب تک سب مصطفیٰ پر قربان نہیں کریں گے، اطاعت رسول کا مقام حاصل نہیں کریں گے۔ اطاعت یہ ہے جس کی اطاعت کا حکم دیا جائے، اس کی پسند، چاہت، محبت پر اپنا سب کچھ قربان کر دینا، یہ اطاعت ہے۔ آئیں آقا کریم سے سمجھتے ہیں، حضور نے اس کی خود تصریح فرمائی۔ حضور علیہ السلام ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے ساتھ ہیں۔ حضور نے فرمایا اے عمر مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ عرض کی آقا اگر اپنی جان کو چھوڑ دوں کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا عمر یہ محبت نہیں ہے، یہ ایمان میں کمال نہیں ہے، یہ اطاعت کا حق نہیں ہے۔ کیوں؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لوگوں یہ بات سمجھ لو، ایک بڑی وسیع بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں محبت کے تین منابع ہیں، بندہ دنیا میں سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہے ماں باپ سے، پھر محبت کرتا ہے اولاد سے، پھر محبت کرتا ہے مال و متاع سے، پھر محبت کرتا ہے کل کائنات سے، پھر سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہے اپنی جان سے۔ آقا فرماتے ہیں اے عمر کوئی اس وقت تک ایمان میں کمال حاصل نہیں کر سکتا، اطاعت کا حق ادا نہیں کر سکتا کہ اگر میری بات آئے، حکم یہ ہے جب میرا نام آ جائے، بدلے میں ماں باپ کی محبت ہو، اولاد کی محبت ہو، کل کائنات کی محبت ہو، جب تک بندہ اپنی ساری محبتیں حتیٰ کہ اپنا آپ بھی میرے نام پر قربان نہیں کرتا، رب اطاعت میں اسے کمال ادا نہیں کرتا۔ اطاعت یہ ہے جس کی اطاعت کا حکم دیا جائے، اس کی محبت پر، چاہت پر، پسند پر اپنی محبت، چاہت اور پسند کو قربان کر دینا، یہ اطاعت ہے۔ ایک سوال ہے رائے منڈ کی سرزمین پر بیٹھے زندہ دلوں سے، اللہ نے ہمیں اپنی محبت کس پہ قربان کرنے کا حکم دیا ہے؟ مشاورت کر لیں، استخارہ کے بعد جو نتیجہ آئے وہ بتائیے گا۔ یہ تو میرے گھر کے لوگ ہیں، ان کو چھوڑ دیں، آپ بتائیں بھائی اللہ نے ہمیں اپنی محبت کس پہ قربان کرنے کا حکم دیا ہے؟ نام لینے میں کوئی خوف تو نہیں ہے؟ ایف آئی آر تو درج نہیں ہو جاتی حضور کا نام لینے پر؟ بلند آواز سے نام لے بھائی۔ اللہ ہمیں اپنی محبتیں اپنے رسول پر قربان کرنے کا حکم دے رہا ہے، اپنی چاہتیں اپنے رسول پر قربان کرنے کا حکم دے رہا ہے، اپنی پسند اپنے رسول پر قربان کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ رائے منڈ والوں کبھی سوچا ہے وہ رب جو ہمیں اپنی محبت اپنے رسول پہ قربان کرنے کا حکم دے رہا ہے، اس رسول کی بھی تو کوئی محبت ہوگا؟ وہ رب جو ہمیں اپنی چاہت کسی پہ قربان کرنے کا حکم دے رہا ہے، اس رسول کی بھی تو کوئی چاہت ہوگا؟ وہ رب جو ہمیں اپنی پسند اپنے رسول پہ قربان کرنے کا حکم دے رہا ہے، اس رسول کی بھی تو کوئی پسند ہوگا؟ آئیں میں آپ کو اس سوال کے جواب میں وہاں لے کر جاتا ہوں جہاں میرے دل کا غم جا رہا ہے، جہاں میری آنکھوں کا نم جا رہا ہے۔ مدینہ کی گلیاں ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، میرے آقا جلوہ فرما ہیں، ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ اگر کرم فرمائیں میرے گھر دعوت کے لیے تشریف لے کر آئیں۔ حضور نے ان کی چاہت کو قبول کر لیا۔ اب حالت یہ ہے سامنے اس صحابی کا گھر ہے، وہ ہاتھ باندھے گھر والوں کے ساتھ آقا کے استقبال کے لیے کھڑا ہے، ادھر سے میرے آقا اس کے گھر کی جانب جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے ایک مقام آتا ہے، میرے آقا رک جاتے ہیں، صحابہ نظر بچا کے رکنے کی وجہ دیکھتے ہیں، وہ کیا پاتے ہیں؟ کچھ بچے حضور کے آگے کھیل رہے ہیں، وَحُسَيْنٌ مَعَ غِلْمَانٍ يَلْعَبُونَ، اور امام حسین بھی ان بچوں میں کھیل رہے ہیں۔
بس آقا کریم نے جو ہی اپنے بیٹے کو ان بچوں میں کھیلتے ہوئے دیکھا نا، فَأَرَادَ أَن يَأْخُذَهُ، بس میرے آقا نے اپنے بیٹے کو پکڑنے کا ارادہ کیا۔ اس ارادے کے ساتھ ہی حضور اپنے بیٹے کے پیچھے دوڑنا شروع ہو گئے۔ حدیث کے لفظ ہیں فَتَفِقَّ الصَّبِيُّ يَفِرُّ ہَا هُنَا مَرَّةً وَهَا هُنَا مَرَّةً۔ امام حسین کو پتہ چل گیا بابا پکڑنا چاہتے ہیں، امام حسین نے بھی دوڑنا شروع کر دیا۔ اب مدینہ کی گلیاں ہیں، عجیب منظر ہے، حسین کبھی دائیں جاتے ہیں، مصطفیٰ بھی حسین کے پیچھے دائیں جاتے ہیں، حسین کبھی بائیں جاتے ہیں، مصطفیٰ بھی اپنے حسین کے پیچھے بائیں جاتے ہیں۔ لوگوں حقیقت یہ ہے جدھر حسین جاتے ہیں ادھر مصطفیٰ جاتے ہیں۔ آؤ ایک وہ وقت بتاتا ہوں، حدیث قدسی ہے، میرا رب فرماتا ہے، میرے آقا کی زبان ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت نورا وهو نور محمد۔ ارے میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا پہچانا جاؤں، نور محمد کو پیدا کیا، حجاب رحمت میں رکھا، ایک وقت تک وہ نور چمکتا رہا، پھر نور کو تقسیم کیا، لوح کو، قلم کو، عرش کو، کرسی کو، زمین کو، آسمان کو پیدا کیا۔ رب بتا یہ رہا ہے میں نے اپنے لیے مصطفیٰ کو پیدا کیا، پھر مصطفیٰ کے لیے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ اب حقیقت یہ ہے اس عمل کے بعد ساری کائنات مصطفیٰ کے پیچھے چلتی ہے۔ کیا نبی ہیں مصطفیٰ کے پیچھے، رسول ہیں مصطفیٰ کے پیچھے، صحابہ ہیں مصطفیٰ کے پیچھے، ملائکہ ہیں مصطفیٰ کے پیچھے، حشرات ہیں مصطفیٰ کے پیچھے، جنات ہیں مصطفیٰ کے پیچھے، زمین، چاند، آسمان، سورج، ستارے، سیارے، ساری کائنات مصطفیٰ کے پیچھے چلتی ہے۔ مدینہ کی گلیوں میں عجیب منظر ہے، سب مصطفیٰ کے پیچھے ہیں، مصطفیٰ اپنے حسین کے پیچھے۔ میرے آقا کس کے پیچھے ہیں؟ پکی بات ہے امام حسین سے آپ میں سے کسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پکی بات ہے، حالات و واقعات سے بندہ ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، وقت کے یزیدوں کا خوف ستاتا ہے۔ آگے چل کر بتاؤں گا کہ جو حسین والا ہوتا ہے وقت کا یزید جتنا طاقتور بھی ہو اس کے جوتے کی نوک پر بھی نہیں ہو، آگے بتاؤں گا، لیکن ابھی ڈرے تو نہیں ہیں۔ میرے آقا کس کے پیچھے ہیں؟ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس قرآن کا فیصلہ ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا میرا رسول اپنی مرضی سے کوئی کام کرتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ لوگوں میرا رسول ہوائے نفس کا تابع نہیں ہے، یہ میری وحی کا تابع ہے۔ اب بتائیے گا میرے آقا مدینہ کی گلیوں میں اپنے بیٹے کے پیچھے اپنی مرضی سے جا رہے تھے یا رب کی وحی سے جا رہے تھے؟ آقا کریم حسین کے پیچھے چل کر دنیا کو بتا رہے تھے مصطفیٰ اپنی مرضی سے نہیں رب کی وحی سے حسین کے پیچھے ہے، اور آقا حسین کے پیچھے چل کر دنیا کو بتا رہے تھے آج 14ویں صدی کے مولوی کو سمجھ نہیں آتا ہم نے کہاں جانا ہے، کس کے پیچھے کھڑے ہونا ہے، کس کی اقتدا کرنی ہے، کس کی معیت میں آنا ہے۔ آقا 1400 سال پہلے امت کو ڈائریکشن سمت کا تعین کر کے چلے گئے تھے، حضور مولا حسین کے پیچھے چل کر دنیا کو بتا گئے تھے تم نے یہ نہیں دیکھنا تمہارے زمانے کا پیر کدھر جاتا ہے، خطیب کدھر جاتا ہے، مفتی کدھر جاتا ہے، مترجم کدھر جاتا ہے، مفسر کدھر جاتا ہے، فقیہ کدھر جاتا ہے، محدث کدھر جاتا ہے، تم نے یہ نہیں دیکھنا لوگ کدھر جاتے ہیں، تم نے یہ نہیں دیکھنا زمانہ کدھر جاتا ہے، تم نے دیکھنا ہے محمد کا نواسہ کدھر جاتا ہے۔ تم نے یہ دیکھنا ہے محمد کا کہاں جاتا ہے۔ لوگوں اب ایک بات ہے، اسے سننے کے لیے عقیدہ نہیں چاہیے، عقیدت چاہیے۔ اب جو بات کروں گا اسے سننے کے لیے کیا چاہیے؟ عقیدت چاہیے۔ کبھی آپ میں سے کوئی اپنے کسی بچے کے پیچھے دوڑا ہے پیار کرتے ہوئے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ یہ حضور کی سنت ہے، بچوں سے لاڈ کیا کریں۔ میرے آقا اپنے بیٹے امام حسین کے پیچھے، حدیث کے لفظ ہے مسند احمد کی، فضاحکہ دو طرفہ ہنسی ہے،
हुजूर अपने बेटे के पीछे हैं। अभी आका करीम लाड कर रहे हैं, अंदाज मोहब्बत है कि हुजूर अपने बेटे के पीछे हैं। चलते चलते मेरे रसूल अपने नबूवत वाले हाथ अपने बेटे के करीब करते हैं, फिर लाड में आकर अपने हाथ थाम लेते हैं। मौला हुसैन आगे चले जाते हैं। आगे जाकर ख्याल करते होंगे कि देखो बाबा नहीं पकड़ सकेगा, फिर यूँ हाथ रखते हैं, मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं बाबा आप मुझे नहीं पकड़ सके ना। इधर हुसैन मुस्कुराते हैं, उधर मुस्तफ़ा मुस्कुराते हैं, उधर मुस्तफ़ा मुस्कुराते हैं, उधर खुदा की सारी मखलूकात मुस्कुराती हैं। लोगों, मेरे आका अपने बेटे से लाड कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, अंदाज है और अंदाज से मोहब्बत इस कदर दीदरी है। सहाबा देख रहे हैं हाथ बांध कर, क्या कैफियत है, क्या मंजर है, क्या नजारा है, क्या घड़ी है, क्या साथ है। हुसैन आगे आगे हैं, मुस्तफा पीछे पीछे हैं। एक वक्त आता है मेरे आका अपने हुसैन को पकड़ लेते हैं, अपनी गोद में रख लेते हैं, अपने लबों को हुसैन के लबों पे रख देते हैं, अपनी ज़बान हुसैन की ज़बान में रख देते हैं और फिर सहाबा से फरमाते हैं सहाबा ये जो मोहब्बत, ये जो प्यार है ना, उसकी वजह ये है हुसैन सिब्तुम मिनल असबात, ये मेरा बेटा है। आप शायद समझे नहीं, मेरा दिल करता है मैं आपको समझाऊं, मेरा दिल कहता है कि आपको दिखाऊं, मेरा दिल चाहता है कि आपको सुनाऊं। लोगों, हुजूर सहाबा से कह रहे हैं जो प्यार कर रहा हूं ना ए मेरे सहाबियों, उसकी वजह ये मेरा बेटा है, ए मेरा पुत्र है, ए मेरी जान है, ए मेरा मान है, ए मेरा प्यार है, ए मेरा हुसैन है। हुजूर फरमाते हैं ये मेरा बेटा है। हुसैन सिब्तुम मिनल असबात, ये मेरा सिब्त है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा प्यार है, ये मेरा मान है, यही तो मेरी जान है, यही मेरा हुसैन। आका करीम फिर अपने बेटे के साथ मोहब्बत का इज़हार करते हैं। कुरान की वो आयत जिससे कलाम का आगाज़ किया था, हर बंदा चाहता है कि अल्लाह उससे मोहब्बत करे। आप चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, साहबजादा साहब की उम्र गुजरी है, सब ये चाहते हैं कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे। अब तदबीक है, हम अल्लाह की मोहब्बत को पाने के लिए नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, तकवा, तहारत, खुशू, खुदू, ज़ुहद, वरा के साथ जिंदगी गुजारते हैं, इसलिए कि खुदा हमसे मोहब्बत करे। मुस्तफा फरमाते सुनो, मेरा रब मोहब्बत उससे करता है जो मन अहब्बा हुसैना अहब्बल्लाह, जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है मेरा रब उससे मोहब्बत करता है। मेरा रब प्यार उससे करता है जो मेरे हुसैन से प्यार करता है, मेरा रब मोहब्बत उससे करता है जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है। इस कायनात अर्जी में मुझे आपको कोई चीज़ भी रिसालत में आपके वास्ता के बगैर नसीब नहीं। हर शय में किसका वास्ता है? ये नाम क्यों नहीं लेते भैया, पूछा बोले, किन का वास्ता है, किन का वसीला है, कौन सरिया हैं? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। सामीन मोहतशम, हर शय में रसूल वसीला है, वास्ता है, जरिया है। लेकिन क्या बात है कि आका ने अपने बेटे की मोहब्बत को खुदा की मोहब्बत कहा, खुद को शामिल ही नहीं किया, खुद को शामिल ही नहीं किया, डायरेक्ट फरमा दिया कि हुसैन की मोहब्बत खुदा की मोहब्बत है। जबकि खुदा कहता है खुदा की मोहब्बत मुस्तफ़ा की मोहब्बत है, और मुस्तफ़ा की मोहब्बत ही दरअसल खुदा की मोहब्बत है। खुदा कहता है कि मुस्तफ़ा की मोहब्बत खुदा की मोहब्बत है, हुजूर कहते हैं हुसैन की मोहब्बत खुदा की मोहब्बत है। क्यों? आका इसी हदीस का आखिरी कलमा है, फरमाते हैं उसकी वजह यह है हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं अपने हुसैन से हूँ। लोगों, ये आखिरी कलमा मुझे मेरी औकात बता रहा है, हुसैन की शान दिखा रहा है। आका बता ये रहे हैं, नतीजा ये है, फैसला ये है, हकीकत ये है, उम्मत हुजूर की है, हम हुजूर के हैं, अतकिया हुजूर के हैं, असफिया हुजूर के हैं, औलिया हुजूर के हैं, उरफा हुजूर के हैं, सुलहा हुजूर के हैं, हम सब हुजूर के हैं। मुस्तफा फरमाते हैं हम सब हुजूर के हैं, हुसैन की शान ये है सब हुजूर के हैं, हुसैन हुजूर से। हुजूर ने फरमाया हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, व अना मिनल हुसैन, और मैं अपने हुसैन से हूँ। इसका मतलब ये है जो हुसैन से है वो मुस्तफ़ा से है,
جو مصطفیٰ سے ہے وہ خدا سے ہے. جو حسین سے محبت کرتا ہے وہی مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے, اور جو مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے فقد اطاع اللہ, پس وہی تو رب سے محبت کرتا ہے. سامعین محتشم, آقا کریم نے مدینہ کی گلیوں میں اپنے شہزادے کے پیچھے چل کر دنیا کو بتا دیا وہ رب جو تمہیں اپنی محبتیں مجھ پر قربان کرنے کا حکم دے رہا ہے, سنو میں تو اپنی محبت حسین پہ قربان کر رہا ہوں. جو رب تمہیں اپنی چاہتے مجھ پر قربان کرنے کا حکم دے رہا ہے, میں تو اپنی چاہتے حسین پر قربان کر رہا ہوں. اور حضور کی اپنے بچوں سے محبت کا منظر دیکھنا چاہیں اور معراج محبت کو سمجھنا چاہیں تو دیکھیے گا, سنن نسائی کی روایت ہے, صبح کا وقت ہے, میرے آقا کی ایک عادت مطہرہ تھی. حضور اگر اللہ کی عبادت کے لیے بھی نکلتے تھے نا, یہ جملہ ضائع نہیں کرنا, اگر حضور اللہ کی عبادت کے لیے بھی نکلتے تھے نا, پہلے دہلیز فاطمہ سے گزرا کرتے. یہ کوئی خطابت کا جملہ نہیں ہے, یہ حقیقت پر مبنی بات ہے. میرے آقا کی عادت تھی کہ اگر اللہ کی عبادت کے لیے بھی نکلتے تھے نا, پہلے اپنی بیٹی کی دہلیز سے گزرتے تھے. اور عجیب بات بتاؤں, دہلیز سے گزر کر بیٹی کو بھی نہیں دیکھتے تھے, داماد مولا علی کو بھی نہیں دیکھتے تھے. حضور گھر میں آتے یا تو امام حسن کو دیکھتے تھے یا امام حسین کو دیکھتے تھے. حضور اپنی بیٹی کو نہیں دیکھتے تھے. اچھا اگر بچے نہ ملیں, اب حدیث کیا ہے, حضور صبح کا وقت ہے, اپنی بیٹی کے گھر آئے, اپنی بیٹی سے فرمایا بیٹی مجھے میرے بیٹے نظر نہیں آ رہے. سیدہ عرض کرتی ہیں بابا ابھی ابھی علی تھوڑی دیر پہلے انہیں کھلانے کے لیے باہر لے کر گئے ہیں. حضور نے جو ہی یہ کلمات سنے, اپنے بچوں کی تلاش میں مدینہ کی گلیاں کھنگالنا شروع کر دی. چلتے چلتے میرے آقا نے مدینہ کے ایک میدان میں مولا حسن کو مولا حسین کو اپنے بابا مولا علی سے لاڈ کرتے ہوئے دیکھا. باپ کا بچوں سے, بچوں کا باپ سے پیار دیکھا. حضور کے چہرے پر تبسم آئی. پھر حضور نے ایک منظر دیکھا. کیا دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی کھیلتے کھیلتے امام حسن یا امام حسین کے بدن پر دھوپ پڑتی ہے. جو اس سورج کی تپش امام حسن یا امام حسین کے بدن پر پڑتی ہوئی دیکھی نا, میرے آقا کا چہرہ متغیر ہوا. فرمایا علی حکم یہ ہے میرے بچوں کو دھوپ آنے سے پہلے گھر لے جایا کر, مجھ رسول سے بچوں کے بدن پر یہ دھوپ بھی برداشت نہیں ہوتی ہے. لوگوں وہ رسول اپنا سب کچھ اپنے بچوں پر قربان کر رہے ہیں. اور ایک حدیث سے محبت کا ایک معنی بتا کر آپ کو سوئے مقتل کربلا لے کر چلا جاؤں گا. سامعین محتشم, آقا کریم علیہ السلام اپنے مبارک حجرے میں آئے. سنن نسائی کی روایت ہے, مسند احمد میں کچھ الفاظ ہیں, جامع ترمذی میں بھی کچھ الفاظ ہیں, میں سنن نسائی سے پڑھ رہا ہوں. آقا کریم اپنے حجرے میں آئے. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا, یہ رسول کریم کی وہ زوجہ ہیں جو سب سے آخر میں امہات المؤمنین میں رخصت ہوئی. رسول کی جو ازواج ہیں نا, ان میں سب سے آخر میں فوت ہونے والی, وصال فرمانے والی یہ زوجہ ہیں میرے آقا کی. ان کی ایک خاص بات ان کے پاس نہ حضور کے موئے مبارک تھے. کیا تھے؟ بولے ذرا کیا تھے؟ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے, جب کوئی بیمار آتا نا, آپ حضور کے موئے مبارک پانی میں بھگوتی, اسے پلا دیتی, رب اسے شفا عطا فرماتا. اچھا ویسے یہ میرا ذوق ہے کہ شاید کوئی بڑے درجے کا مریض آتا ہوگا. اب روایت کے الفاظ کیا ہیں کہ بیمار آتا, آپ کے پاس حضور کا جبہ مبارک تھا, آپ کیا کرتی, حضور کا وہ جبہ مبارک پانی کے برتن میں بھگوتی اور بیمار کو پلا دیتی, جو پیتا تھا رب اسے شفا عطا کر دیتا. یہ ہیں میرے آقا کی وہ زوجہ جن کا نام ہے سیدہ ام سلمہ, جو سب سے آخر میں رخصت ہوئی. یہ حضور کی زوجہ ہیں, حجرے میں موجود ہیں. میرے آقا ڈیوٹی تفویض فرماتے ہیں, فرماتے ہیں ام سلمہ میں حجرے میں ہوں, کسی کو بھی اندر آنے کی اجازت نہیں ہے. اب مجھے بتائیں اگر رسول اللہ منع کر دیں, جبریل بھی آ سکتا ہے؟ عقیدے کے معاملے میں تھوڑا سا مسئلہ, عقیدت میں پورے ہیں آپ, جبریل بھی آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا, لیکن جہاں جبریل بھی نہ آ سکے وہاں حسین جا سکتا. روایت کے الفاظ یہ ہیں, سیدہ ام سلمہ آپ پہرے دار بن کے باہر کھڑی ہو گئی کہ اب کسی کو بھی اندر جانے
نہیں دوں گی چونکہ رسول اللہ نے منع کر دیا ہے۔ آپ پہرے دار بن کے کھڑی ہیں، مولا حسین دوڑتے ہوئے آتے ہیں، اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ آپ اندر داخل ہوئے، سلمہ پریشان ہو گئی کہ شاید اب میرے آقا مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ تھوڑی دیر گزری نا، اندر سے ہچکی بن کر کسی کے رونے کی آواز آئی۔ سلمہ نے پردہ اٹھایا، کیا دیکھتی ہیں کہ مولا حسین اپنے بابا رسول اللہ کی گود میں ہیں۔ رسول اللہ کی چشمان مقدس سے موتیوں جیسے آنسو ہیں اور حسین کے چہرے پر گر رہے ہیں۔ سیدہ کیا منظر دیکھتی ہیں کہ رسول کریم کے جو چہرے سے مبارک آنسو مولا حسین کے چہرے پر گر رہے ہیں نا، بیٹا حسین اپنے بابا کی آنکھوں سے ان آنسوؤں کو ننھے ہاتھوں سے صاف کر رہے ہیں۔ اور جو ہی حضور اپنے بچے کی پریشانی کو دیکھتے ہیں نا، حضور اپنے آپ پر نبوت کا ظرف آزماتے ہیں، اور جو ہی آقا کریم کے عمل دہراتے ہیں حضور کی ہچکی بن جاتی ہے۔ لوگوں، آقا کریم فرماتے ہیں سلمہ عرض کرتی ہیں آقا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں سلمہ ابھی حسین میری گود میں تھا، حسین مجھ سے لاڈ کر رہا تھا، میں حسین سے پیار کر رہا تھا، حسین کے ہاتھ میری ریش پر تھے، میرے لب حسین کے لب پر تھے، جبریل آ گیا۔ یہ منظر محبت دیکھ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ کیا آپ حسین سے محبت کرتے ہیں؟ میں نے فرمایا جبرائیل سن، روئے زمین پر میں سب سے بڑھ کر اپنے حسین سے محبت کرتا ہوں۔ اچھا آقا ایک خبر نہ دوں؟ حضور نے فرمایا دے۔ عرض کرتے ہیں آقا آپ تو حسین سے پیار کرتے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا آپ کی امت آپ کے شہزادے حسین کو یقال لہا کربلا، کربلا کے میدان میں شہید کر دے گی۔ حضور فرماتے ہیں جو ہی میں نے یہ سنا میری آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ پھر جبریل نے عرض کی آقا اگر اجازت دیں وہ مٹی نہ دوں آپ کو جس پر آپ کے بیٹے کا خون گرایا جائے گا؟ وہ مٹی حضور نے اجازت دی، جبریل نے ہاتھ بڑھایا، بند شیشی میں مٹی حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ حضور نے وہ مٹی اپنے ہاتھ میں ٹٹولی، اس میں اپنے بیٹے کے خون کو محسوس کیا، میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ حضور نے فرمایا سلمہ یہ شیشی سنبھال لے، جب یہ مٹی خون سے بدل جائے سمجھ لینا میری امت نے کربلا کے میدان میں میرے حسین کو شہید کر دیا۔ سامعین محتشم، یہ ساری حدیثیں بتاتی ہیں، یہ روایات بتاتی ہیں، یہ شواہد بتاتے ہیں کہ آقا کریم کی محبت کا نام حسین ابن علی، آقا کی چاہت کا نام حسین ابن علی، آقا کی اطاعت کا نام حسین ابن علی، آقا کی پسند کا نام حسین ابن علی۔ وہ رب ہمیں اپنا سب کچھ جس رسول پر قربان کرنے کا حکم دے رہا ہے، اس رسول کی پسند کا نام حسین ہے، اس رسول کی محبت کا نام حسین ہے، اس رسول کی چاہت کا نام حسین ہے، اور اس رسول کی اطاعت کا نام حسین ہے۔ اب قیامت تک یہ ضابطہ طے پا چکا، یہ امر متحقق ہو چکا، اور یہ اصول طے پا چکا کہ اگر قیامت تک کسی نے رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے اسے حسین کی اطاعت کرنی ہے۔ جس نے رسول اللہ سے محبت کرنی ہے اسے مولا حسین سے محبت کرنی ہے۔ جسے رسول اللہ کو راضی کرنا ہے اسے مولا حسین کو راضی کرنا ہوگا۔ کیوں؟ جو مولا حسین کی اطاعت کرے گا وہ مصطفیٰ کی اطاعت کرے گا، اور جو مصطفیٰ کی اطاعت کرے گا وہی خدا کی اطاعت کرے گا۔ سامعین محتشم، یہاں تک مقدمہ سب کو سمجھ آ گیا کہ رسول اللہ کی محبت کا نام کون ہے؟ حسین ابن علی۔ رسول اللہ کی چاہت کا نام کون ہے؟ حسین ابن علی۔ رسول اللہ کی پسند کا نام کون ہے؟ حسین ابن علی۔ اور اللہ کا حکم یہ ہے جو میرے رسول کی اطاعت کرنا چاہتا ہے اسے اپنا سب کچھ میرے رسول پر قربان کرنا ہوگا۔ سامعین محتشم، یہ حکم صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں تھا، یہی حکم امام حسین کے لیے بھی تھا۔ اے حسین، اگر تو چاہتا ہے تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے، اس میں کوئی شک نہیں کہ تو لائق اطاعت رسول ہے، لیکن تیرے لیے بھی رب کا حکم یہ ہے اگر تو چاہتا ہے میں تجھ سے راضی ہو جاؤں پھر تجھے بھی اپنا سب کچھ میرے رسول پہ قربان کرنا ہوگا، تجھے بھی اپنا سب کچھ میرے رسول پہ نثار کرنا ہوگا، تجھے بھی اپنا سب کچھ میرے رسول پر نچھاور کرنا ہوگا۔ کیوں؟ اطاعت کا معنی ہی یہی ہے جو مجھ تک آنا چاہتا ہے اسے میرے
رسول تک آنا ہوگا۔ سامعین محتشم اب آئیں میں آپ کو وہ مناظر دکھاتا ہوں کہ جو حسین لائق اطاعت رسول تھے، انہوں نے دنیا کو اطاعت کا معنی سمجھاتے ہوئے کس طرح اپنی محبت کو، اپنی پسند کو، اپنی چاہت کو، اپنا سب کچھ رسول کے نام پر قربان کیا تھا۔ امام بلازری نے انصاب الاشراف میں، ابن اسیر نے اپنی الکامل میں، ابن سعد نے طبقات میں کچھ بات لکھی ہے۔ یہ خطبہ مختلف لفظوں کے ساتھ مختلف روایتوں میں آپ کو مل جائے گا۔ ابھی کربلا نہیں ہوئی، مدینہ ہے، میرے حسین اپنے حجرے میں ہیں، حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو چکا ہے، یزید تخت پر بیٹھ چکا ہے، یزید نے ولید بن عتبہ جو مدینے کا گورنر ہے اسے خط بھیجا ہے کہ ان لوگوں کی میرے حق میں بیعت لے، پھر حسین سے میرے حق میں بیعت لے، اور حسین کی بیعت کو میری بیعت سمجھنا۔ یزید کا پیغام پہنچتا ہے، ولید پریشان ہو جاتا ہے، وہ مروان سے مشورہ کرتا ہے کیا کروں؟ مروان کہتا ہے تیرے پاس عمارت ہے، ڈرتا کیوں ہے؟ حسین کو بولا اگر بیعت نہیں کرتے جیل میں ڈال دے، قید میں بند کر دے، اذیت دے، جب تک بیعت نہیں کرتے تب تک مولا حسین کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ولید نے امام حسین کو بلوایا، آپ کے حجرے پر دستک ہوئی، آپ نے پوچھا کون ہے؟ عرض کی گئی آپ کو ولید نے بلایا ہے۔ امام عالی مقام نے بات سنی، فرمایا ٹھیک ہے جاؤ آتے ہیں۔ پھر امام عالی مقام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا لگتا ہے وہ وقت آنے والا ہے جس کے لیے رسول نے تیار کیا تھا، وہ وقت آنے والا ہے جس کے لیے رسول نے تیار کیا تھا۔ سامعین محتشم مختصر یہ ہے، امام عالی مقام ولید کے پاس آئے، فرمایا کیوں بلایا ہے؟ اس نے عرض کی حضرت معاویہ کا وصال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کلمات تعزیت کے بعد امام عالی مقام نے فرمایا مجھے کیوں بلایا؟ اس نے کہا یزید تخت پر بیٹھا ہے اور اس نے آپ کی بیعت کا حکم دیا ہے۔ امام حسین نے فرمایا تو ہمارا مزاج جانتا ہے، ہم بند کمروں میں کسی کی بیعت نہیں کرتے، مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر، دل مطمئن ہوا تو ٹھیک، نہیں تو ہمارا فیصلہ جانتا ہے۔ سامعین محتشم جب امام عالی مقام یہ کلمات کہہ کر پلٹے نا، مروان پردے سے باہر آ گیا۔ اس نے ولید سے کہا حسین کو قید کر لے، جانے نہ دے، اذیت دے، جب تک یزید کی بیعت نہیں کرتے انہیں چھوڑنا نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر آج چلے گئے پھر تیرے قابو آنے والے نہیں۔ امام بلازری نے یہ الفاظ انصاب الاشراف میں لکھے، انہوں نے کچھ سخت لفظ لکھے، وہ میں اپنے عقیدے کے مطابق نہیں پڑھتا۔ انہوں نے جو خطبہ لکھا جو قابل بیان ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ جو ہی امام حسین نے مروان کے یہ جملے سنے نا، آپ نے چہرہ پھیرا، آپ نے فرمایا یا بنت طلقاء، اوے طلقاء کے بیٹے، یا لاعب القلوب، کتوں کے ساتھ کھیلنے والے، تو مجھ حسین کو روکے گا؟ سن، تیرا تعارف یہ ہے تو کتوں کے ساتھ کھیلتا ہے، جس کی بیعت کی بات کر رہا ہے نا اس حسین کا شرف یہ ہے انا اہل بیت النبوہ، میں آل محمد میں سے سنیے گا۔ امام حسین نے فرمایا سن، میرا تعارف یہ ہے انا اہل بیت النبوہ،